تاکہ تمہیں
بچ بچ کے چلنے کی زندگی کی تعلیم ہو جائے، تاکہ تمہیں جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے ایک تحفظ نصیب ہو جائے۔ آخر وہ تحفظ یا وہ تقویٰ یا وہ اللہ کی پناہ یا بچ کے چلنا مقصود مسلمان کے لیے کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ سبب جو اللہ نے ذکر کیا تاکہ تم بچ جاؤ، تقویٰ ہو جائے۔ کیوں تقویٰ ہو جائے؟ کیوں بچت ہو جائے؟ تو بچت اس لیے ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بچ کے چلو گے تو تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوگی، اور رمضان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اللہ کے پاک رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مقدس مہینے کی برکت اور رحمت کے وہ پہلو، وہ حالات ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے۔ جب اس روزے کو رکھ کر وہ اللہ کے دربار میں قیامت والے دن حاضر ہوگا تو اللہ فرمائیں گے جا یہ ساری جنت میں اللہ نے تجھے دے دی۔ تو وہ روزہ دار عرض کرے گا یا رسول اللہ، یا اللہ یہ جنت تو نے دے دی، یہ بہت بڑا صلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے، میں نے جو عمل کیا ہے اگر ایمان کے ساتھ کیا ہے تو پھر بھی تیری عنایت ہے نہیں ہوگا، اگر تو مجھے جنت دے دے۔ لیکن اللہ کیا تیرے پاس کوئی خصوصی انعام بھی موجود ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہاں۔ اللہ جواب میں اسے کہیں گے میرے پاس خصوصی انعام بھی موجود ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گے کان سعیکم مشکورا، تیری جو کوشش تھی، جو تو نے روزہ رکھا، جو مشقت اٹھائی ہے، میں اللہ اس کو قبول کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ مزید بھی کوئی انعامات تیری طرف سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر تجھے اور کیا چاہیے؟ اگر تجھے کچھ اور چاہیے تو الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ تو نے میرے لیے رکھا تھا، میں اس کا بدلہ بنتا ہوں، میں اللہ اپنے آپ کو سارا تیرے حوالے کرتا ہوں۔ لیکن ایمان و احتساب، ایمان پہلے ہو ثواب کی نیت۔ ایک تو یہ سحری کے اعلان ہوتے ہیں نا، وہ تقسیم کر رہا ہے، روزے دار ہو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدار ہو۔ جنت کے میں تیرے پیو دی ہو گئے نا، جنت کے حقدار۔ جنت کا حقدار کس نے بنانا ہے؟ اللہ نے۔ مرضیاں ساری اپنی کرنی ہے، خواہشیں اپنی ساری کرنی ہے، مرضی جیسے اس کا اپنا دل چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن جنت کا حقدار پھر بھی بنا دیا گیا اور اللہ نبی کا پیارا بھی بن گیا ہے۔ عمل نبی والا ایک بھی نہیں کیا، عقیدہ دور تک پیغمبر والا کسی نے اختیار نہیں کیا، کسی نے نہیں رکھا اپنا، لیکن پھر بھی کہتا ہے نبی کے پیار ہو۔ یہ سند دینے کا اختیار کس کو ہے؟ یہ تو اللہ کو ہے۔ یہ تو قرآن بتائے گا کہ کون اللہ اور نبی کا پیارا ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ نبی کے پیارے تو نہیں ہو سکتے۔ اپنے والد کی میراث اور وراثت ہو، باپ کی جائیداد اور زمین ہو، اس میں بھائی حصہ دار ہو، حقدار ہو، اس کو وہ جو
جائیداد میں سے حصہ دینے کے لیے تیار ہو؟ بولو. وہ سچ آوے تو بول ہی جلدے کرو. اس میں سے دینے کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ اس میں وہ حقدار ہے بھی لیکن اسے نہیں دیتا. اور جنت کا حقدار وہ سرے سے ہے ہی نہیں اور کہتا ہے جنت کے حقدار ہو. جنت کیا ہے؟ یہ اتنا آسان چیز ہے جنت. یہ جنت ان لوگوں کا امتیاز ہے. یہ ان لوگوں کا تمغہ ہے. ان لوگوں کو لگائے ہوئے کندھے کے اوپر دھول ہے. یہ ان کو اللہ عطا فرمائے گا جنہوں نے ساری زندگی قربانی دی ہے قرآن و سنت کے لیے, جنہوں نے قرآن کو بھی ناراض نہیں کیا, جنہوں نے سنت رسول کو بھی ناراض نہیں کیا. جنت انہیں ملے گی. ہاں, اور اللہ فرماتی ہے ان لوگوں کے بارے میں. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتے ہیں واتقوا اللہ. او لوگو تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. ڈرو بچو, بچ کے چلو. ایمان کی دولت تمہارے پاس ہو, پھر ایمان کی دولت ہونے کے بعد تمہارا ہر قدم اٹھے تو اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے مطابق اٹھے. تمہارا ہر قدم رکھا جائے تو رسول اللہ کی منشا کے مطابق رکھا جائے. تو پھر میں اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں واتقوا اللہ. ڈرو, تقوی اختیار کرو اللہ کا. اللہ تقوی کیوں کرے؟ اللہ فرماتے ہیں فاعلموا انکم ملاقوہ. جان لو کہ تم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے, تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے. تم نے جب بھی روزہ رکھنا ہے, تمہارا مطمئن نظر ہو, تمہاری ذکر و فکر ہو تو اللہ کی ملاقات ہو. تمہارا خیال و تخیل یہ ہو کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. لہذا روزہ رکھنے کی نیت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, قیام کرنے کی نیت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, روزے کے افطار کی نیت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تیرے پھل بھی, فروٹ بھی, تیرے دسترخوان کی زینت بننے والے کھانے اور مشروبات بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہونے چاہیے. یوں نہ ہو تو بازاروں میں ریاکاریاں کرتا پھرے, لوگوں کو دکھاتا پھرے میں بڑا ڈیڑھ لاڑوں, میرے پاس بڑی دولت ہے, بڑا پیسہ ہے, میں بڑا افطاری کا انتظام کرنے والا ہوں, یا لوگوں کو دینے والا ہوں, یا صدقے کرنے والا ہوں, یا خیراتیں کرنے والا ہوں. اللہ فرماتی ہے نہیں نہیں, تیرے ایمان اور تیرے تقوی کا امتحان یہیں پہ ہو جانا ہے. جب تو نے اپنے ایمان اور عمل کی نگہبانی کروانی ہے میرے محمد کے طریقے اور سنت سے, تو پھر تیرے دل کا تقوی بولے گا, تیرے دل کا تقوی یہ ہونا چاہیے اعلموا انکم ملاقوہ. یہ کہ تم نے ملاقات کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے. اللہ جب اللہ تیری ملاقات ہو جانی ہے پھر اس کے بعد ثمرہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین. میں اللہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہوں, تمہیں خوشخبری ہو ایمان والوں, تمہارے پاس دولت ایمان بھی موجود ہے, تمہارے پاس تقوی بھی موجود ہے, تمہارے پاس قرآن والا قیام بھی موجود ہے, تمہارے پاس رمضان والا صیام بھی موجود ہے. یہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود تمہارا مطمئن نظر اور فکر یہ ہونی چاہیے میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے. اور جب اللہ کی ملاقات تیرے
پھر کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا. نہیں تو یہ کہتے ہیں جی اتنے دسترخوان میرے پاس لگے ہوئے ہیں، میں اتنے دسترخوان رمضان میں چلاتا ہوں، لوگوں کو افطاریاں کراتا ہوں، سارا سال شراب پیتا ہے، سارا سال شراب پیتا ہے، پھر شراب کے کمائے ہوئے پیسے سے دسترخوان چلاتا ہے، سارا سال ہیروئن فروغ کرتا ہے، پھر جب ماہ رمضان آتا ہے تو پھر دسترخوان چلا دیتا ہے، پھر لوگ کھانے والے بھی سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ موٹے موٹے لفظ بول دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سوائے میری لعنت کی اور سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. واتقوا اللہ، سب سے پہلے تقوی کو اپنا مرہون منت بڑھا، سب سے پہلے اپنا مجمع نظر رکھ تو تقوی کو رکھ. اگر تیرے سامنے تقوی موجود ہے تو پھر رمضان کا مقصود تو نے پورا کیا، اگر تقوی نہیں ہے تو رمضان کا مقصود پورا نہیں کیا. ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو آؤ میں اللہ تمہیں بتاؤں، جو لوگ میں اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ایمان والو استعینوا مدد مانگو اللہ سے، مدد مانگو اللہ سے بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ نماز کے ساتھ. ایمان والوں توجہ کرنا، ماہ رمضان ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے، دونوں چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے. روزہ صبر کا نام ہے، روزہ صبر کا نام ہے، اور جو بندہ صبر کرے گا سمجھو جو روزہ رکھے گا اس نے صبر کیا ہے، اور جو رات کو قیام کرے گا اس نے نماز ادا کی ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو نماز ایمان کا پانی ہے، نماز ایمان کا پانی ہے. جس بندے نے ایمان کا پودا لگایا ہوا ہے پھر اس پودے کو پانی لگانے کے لیے نماز ادا کرنی پڑے گی. جو نماز ادا نہیں کرتا اس کے ایمان کا پودا خشک ہو جاتا ہے. جیسے کسی زمیندار سے پوچھا گیا چاول کی فصل کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس نے کہا پانی 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 پانی. وہ کہنے لگا بس کر بھائی کنواں خشک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے بس کرو تو چاول خشک ہو جائے گا. چاول کو جتنی پانی کی ضرورت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہے تیرے ایمان کا پودا اس وقت ہرا بھرا رہے گا جب تک تو اسے نماز کا پانی دیتا رہے گا. جب نماز کا پانی ختم ہو جائے گا ایمان کا پودا بھی سوکھ جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. او لوگوں میں اللہ سے جب بھی مدد مانگو صبر کے ساتھ مانگو اور نماز کے ساتھ مانگو. صبر بھی کرو، تکلیفیں مصیبتیں آئیں آہو پکارنا شروع کر دیا کرو، جزا خزانہ شروع کر دیا کرو، اپنی زبان سے بول کھول تم لینا شروع کر دیا کرو. بلکہ تمہارے زبان پہ یہ ہو اللہ تو ہی صبر دینے والا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تو نے مشقتیں دی ہے، تکلیفیں دی ہے، ان کے اوپر صبر کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تیری مدد کی طرف گار ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ مانگو میری مدد، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّ
فرماتے ہیں نہاد کبیرۃ بہت ہی بھاری ہے بہت ہی بڑے ہے بندے کی چوک نکل جاتی ہے نماز پڑھنے نال بھی کہ نکلتی ہاں پوچھو نا نمازی چوک نکلے میری چوک نکلے گی اگر اس کو کہو فلاں جگہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے تو تھوڑے 3 اٹھا کے لائے گا آٹے لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس کی کیا نکلی ہے چوک نکل گئی اللہ فرماتے ہیں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین یہ نماز صبر والے دونوں پہلو یہ بڑا ہی جوان مردگی کا کام ہے جوان مرد ہوگا جو صبر کرے گا جوان مرد ہوگا جو نماز میں کھڑا ہوگا اللہ فرماتے ہیں لیکن خشوع والے لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے ایمان والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے آپ نے جناب خشوع کا معنی آپ نے ایمان کہاں سے کر لیا ہے یہاں پہ تو اللہ نے خاشعین کہا ہے حالانکہ اللہ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون او لوگوں میرے ایمان والے لوگوں کا ایک منصب ان کی ایک خاصیت ایک کمال ان کا یہ ہے ان میں عاجزی ہوتی ہے جس میں عاجزی نہ ہو اس میں ایمان نہیں ہے الخشوع کہتے کا نام ہے مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون أيديهم في الصلاة حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مخبتون متواضعون عاجزی کرنے والے تواضع کرنے والے لا يلتفتون يمينا ولا شمالا نمازوں کے اندر کبھی اس کندھے پہ نہیں گرتے کبھی اس پہ نہیں یہ بھی نمازیں کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا حالانکہ قرآن نے منافق کی مثال دے دی اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ڈھیلا ڈالا ہو کے کھڑا ہوتا ہے ویسے بڑا چست نظر آئے گا لیکن نماز میں کبھی اس کو خارش آ جاتی ہے کبھی اس کو نیند آ جاتی ہے کبھی اس کو پیاس لگ جاتی ہے بھاگتا ہے قرآن سے اللہ اکبر اور اللہ کے قرآن میں خیر یہ ماہ رمضان ہے میرے خیال میں لوگوں کو منافق ہونے سے بجائے آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن یہ سستی جو ہے نا نماز کے اندر یہ منافق کی عادت ہے کس کی عادت ہے منافق کی عادت قرآن میں بیان کی سورہ توبہ کے ہاں اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نماز میں چست نظر آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ویسے تو نہیں فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ اللہ کے پاک پیغمبر جب رمضان کا مہینہ آتا اپنے لنگوٹ مبارک کو کس لیا کرتے لنگوٹ جانتے ہیں یہ پنجاب والے جو ہوتے ہیں یہ لنگ نیچے جو ہم لنگ کہتے ہیں وہ لنگوٹا کہتے ہیں نیچے جو چادر دھوتی وغیرہ باندھتے ہیں اس کو جہاں کمر میں باندھا جاتا ہے اس کو لنگوٹ کہتے ہیں لنگوٹا وہ جیسے کہا جاتا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹ کی یہ لنگوٹ اس کو کہا جاتا ہے تو اس کو ہم کمر کسنے کا یہ تہبند کہتے ہیں جس کو اپنی زبان میں ہم نعرہ کہتے ہیں تو اس کو کس کیا کرتے تھے کہ میں نے اب اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے قرآن کے ساتھ نبھانا ہے لہذا اس لیے نبھانا ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو صبر اور نماز کے اندر اپنے ایمان کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے ایمان کا پتہ ان کے صبر سے بھی پتہ چلتا ہے اور ان کے ایمان کا پتہ ان کی نماز سے بھی
چلتا ہے نا، ان کی نماز سے بھی چلتا ہے، اور جس کے اندر ڈھیلا پن ہو وہ کبھی مسئلے پوچھتا ہے جناب 8 پڑھا کے نہ پڑھا، 12 پڑھا کے نہ پڑھا، جتنا پڑھا تے گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو تجھے رحمتیں دینے کے لیے آیا ہے، تیرے اوپر رحمتوں کے خزانے تجھے ڈھیر دینے کے لیے آیا ہے، لہذا کمائی کا مہینہ ہے اور ٹائم لگانے کا مہینہ ہے، جتنا تیرا دل کرے دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے تو منوں میں تو اور ٹائم بھی لگاتا ہے، تیری ڈیوٹی 8 گھنٹے کی اور 16 کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ پیسے زیادہ بن جائے۔ اللہ فرماتی ہے یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے اور ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ بھی یہ تمہیں نیکیوں کا ڈبل کر رہا ہے، ڈبل کو ڈبل کر رہا ہے، حتیٰ کہ ایک نفل کا فائدہ اور ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اور اللہ کی پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک فرض کو اللہ نے 70 گنا کر دینا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جس نے ایک فرض ادا کیا گویا اس نے 70 فرض ادا کیے، اور جس نے نفل ادا کیا اس کو فرض جتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگوں جس بندے نے ایمان کے اندر صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی ہے، پھر اس کے بعد اس بندے کے اوپر وہ نماز بوجھ بھی نہیں بنی ہے، وہ روزہ اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنائے، بار بار لوگوں کے سامنے دستے بھی نہیں کرتا، بڑی پیاس لگ گئی ہے، آج بھوک بہت زیادہ لگ گئی ہے، آج تو روزے نے مجھے مار دیا ہے، نہیں اس قسم کے تذکرے بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی قوم سے لوگ ہیں، اللہ فرماتی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ملاقو ربہم کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، انہیں اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین ہو چکا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، یہ ان کا ایمان ہے کہ مر کے بھی ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اور یہ بھی ان کا یہ ایمان ہے کہ ان کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جب ایسا ایمان ان کا ہوگا اللہ فرماتے ہیں خیال کرو اور لوگوں میں جو تمہیں اتنے قرآن و سنت کے مسئلے بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں، کہیں تم یہ نہ سمجھو جس حالت میں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس اسی کا نام ایمان ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا اسی کا نام اسلام ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں اللہ تمہیں بتاتا چلا جاؤں، تمہیں جو ایمان اللہ کے دربار میں لے کے جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، او ایمان والو اللہ تمہیں اپنی حالت کے اوپر چھوڑنے والا۔ اگر تم یہ کہو کہ جی کلمہ پڑھ کے جی ہوں تے مسلمان ہوں تے جنت دے حقدار، اللہ نبی دے پیارے جنت کے حقدار ہیں، بس یہ ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے تو قرآن سے پوچھنا ہے نا، ہم نے کس سے پوچھنا ہے، قرآن سے پوچھنا ہے۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، او لوگو اللہ تمہیں تمہاری عادت پہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تم جو کہو وی وانٹ ماڈرن اسلام، ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے، تو اللہ کہے ٹھیک ہے ماڈرن اسلام رکھو، تمہارا دل کرے دین کو تھوڑا کرنے کا، اللہ کہہ دے ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا ہے، اللہ پھر کیا ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں حتی
دے، گندے کو ستھرے سے الگ نہ کر دے۔ اللہ فرماتی ہے جب تمہاری فصلیں زمین میں ہوتی ہیں، گندم اپنے عروجوں پہ پہنچ جاتی ہے، پھر تم اس کو ریپر لگا کے اس کی کٹوائی کرواتے ہو، کٹوانے کے بعد پھر تھریشر مشین لگواتے ہو، لگانے کے بعد اس میں تین قسم کے نالے ہوتے ہیں، ایک نالے سے بھوسا جا رہا ہے، ایک نالے سے گندم آ رہی ہے، ایک نالے سے گھٹی آ رہی ہے۔ وہ گھٹیوں والا نالا بھی الگ ہے، گندم والا الگ ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں تمہیں تسلی نہیں ہوتی ہے، اسے چھاٹ کے اندر ڈال کے بڑے بڑے زور کے ساتھ ستھرا کر کے اس کے گند پتھر اور اس میں سے اس کے کچھ تھوڑے تھوڑے بال یا اس لکڑی یا اس گندم کے بال وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سارے نکال دیتے ہو، پھر تمہارا اس پہ بھی حوصلہ نہیں ہوتا، پنکھے کے سامنے اس کو لٹکا کے تم اڑاتے ہو، ستھری گندم لے جائے اور گندا گندا اس میں سے نکل جائے۔ اللہ فرماتی ہے میں بھی تمہیں یوں ہی تو نہیں دینے والا ہوں، میرے جندر اور مشین پہ آنے والا بھی یوں نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ دنیا بھی میں اللہ نے جندر اور مشین چکی کی مثال دی ہے، اس میں تمہیں پسنا بھی پڑے گا، اس میں تمہیں سختیوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، اس میں تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا، اس میں تمہیں نمازیں بھی ادا کرنی پڑے گی، اس میں تمہیں کھانے سے بھی روکنا پڑے گا، پینے سے بھی روکنا پڑے گا، عیش و عشرت بھی قربان کرنی پڑے گی۔ اس میں بڑی قربانیاں دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب میں اللہ گندے کو ستھرے سے الگ کر دیتا ہوں، یوں سمجھو میں اللہ کا چھاننا لگ جاتا۔ تسا جی میں چھاننا لاندے ہو تو میں اللہ بھی کیا کرنا چھاننا لانا، تے جب میں اللہ جس وقت چھاننا لگاتا ہوں اور جو ستھرے ستھرے آتے ہیں وہ جنت کے حقدار ہوا کرتے ہیں، مسجدوں کے سہیوں کے اعلانوں کی وجہ سے جنت کا حقدار۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کم من صائم، کتنے روزہ دار ہیں، لیس لہو من صیامہ الا الجوع والعطش، جس روزہ دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بس یوں سمجھو منہ باندھا ہوا بیل ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے نصیب کچھ نہیں ہوتا۔ کم من قائم، کتنے کھڑے ہونے والے قیام کرنے والے ہیں، لیس لہو من قیامہ، انہیں ان کے قیام سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ہاں مگر تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے۔ ویسے آج کل آپ مسجدوں میں دیکھتے ہو یہ کام رہتا ہے، مساجد میں آپ دیکھتے ہو کہ رات کو جہاں پہ حافظ لوگ قرآن کھڑے ہیں نا، قرآن سنانے والے، یہ قرآن سنانا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ سنت بھی نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنا فرض واجب اور سنت نہیں ہے، ثواب ہے، ثواب ہے، لازم نہیں ہے۔ قرآن پڑھو جتنا زیادہ پڑھو ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت سے بھی قرآن ختم کرنا ثابت نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے خود قاری صاحب کو اپنے شوق سے اپنے مشورے سے کھڑا کیا مصلی پہ، جب 8 دن 10 گزر جاتے ہیں تو پھر پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب کس وقت رکوع میں جائے گا تو کھڑا ہو کے پھر پیچھے کبڈی کا کھیل ہو رہا ہو۔ ان لوگوں کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا یہ اپنے رکوع اور سجدے پورے کر رہا ہے، قیام مقصد، قیام تو فرض ہے، جو فرض ہے وہ تیرا شوق ہی نہیں ہے، مجھے ذوق ہی نہیں ہے، تیری تمنا ہی نہیں ہے کہ مجھے قیام مل جائے، مجھے قرآن مل جائے۔ اللہ اور یہ آپ نے دیکھا
دیکھا ہوگا, ہمارا اس میں تجربہ ہے, بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. بچپن میں جب مساجد میں ہمارا بھی پچھلی صفوں میں کام ہوتا تھا, اگلی تقدیمی جو صفیں ہوتی تھے ان میں تو ہمیں نہیں چھوڑتے تھے, تو پیچھے اکثر لوگ ایسا کرتے تھے. جو جوان لوگ بھی ہوتے وہ بھی کوشش کرتے کہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں, کیوں, آنا جانا ان کا بھی لگا رہتا ہے. اللہ نے زبردستی تو نہیں کیا تمہارے اوپر, اللہ نے تو اپنی طرف سے پیشکش کی ہے, آفر کی ہے اپنی طرف سے. ہے کوئی رمضان کے اندر بخشش دینے والا, ہے کوئی دعا کر کے مجھ سے لینے والا, ہے کوئی اپنی توبہ قبول کروانے والا. لیکن اللہ کی قسم آج کے دور کا مسلمان اتنا بے حس ہے, یہ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. اللہ جتنا کہ توبہ کرے ارادہ نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. گناہ کی حالت میں مرنا قبول ہے اسے, توبہ کرنی قبول بولو. رواجی اسلام ہے ہمارے پاس, اور ہم پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں. یہ مسلمانی جو ہے ہمیں یہ جدی کچھ ورثے میں ملی ہے. باپ مسلمان تھا, دادا مسلمان تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں بس یہ جی ہمارے گھر کی کھیتی ہے, ہمیں مل گئی ہے, بس ہم مسلمان ہیں. اور پھر اوپر سے جو جھوٹے تسلیاں دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جنت کے حقداروں. جب حقداروں کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس سرٹیفکیٹ مل گئے, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. او لوگو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرو, اپنے عقیدوں پہ نظر ثانی کرو, اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرو. جمعے کی تقریریں سن کے گھر میں جا کے بھول بھلیکے نہ رکھو. یوں نہ کہو تقریر میں بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آ گیا جناب, بڑا زبردست بیان تھا. کیا بیان ہوا ہے پتہ نہیں, بیان ہوا کہ میں پتہ نہیں. سونی تقریر, یہ سونی ہے, پتہ شتا نہیں. سنو, توجہ کرو, اور میرا یہ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ لو. اللہ کی قسم, اللہ کا قرآن ہے, یہ آیت آپ کے دلوں پہ لکھنے لگا ہوں. یہ نہ کہا کرو جدھر کوئی لگائے لگا رہنے دے دو, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی. سارے مسلمان ہیں, سارے کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ گو, کلمہ گو, کلمہ گو ہے, یہ انگریزی والا گو ہے. کلمہ چلا گیا ہے سے, کلمہ گو کیا کلمہ ہے سے. اللہ فرماتے ہیں کلمہ گو کی ضرورت میں اللہ کو نہیں ہے. میری جنت میں وہ ہوگا جو کلمہ رو ہوگا, جسے کلمہ رلائے گا, جو کلمے پہ روئے گا, تکلیفیں اٹھائے گا, مصیبتیں اٹھائے گا. کلمہ جن جن چیزوں کا حکم کر رہا ہے ان کو کرے گا, جن سے روک رہا ہے ان سے روکے گا. اور کلمہ کہتا ہے اللہ کوئی الہ نہیں ہے. باول حق زکریا ملتانی الہ, داتا الہ, علی حجویری الہ, اور یہ دوسرا جو راولپنڈی میں بیٹھا ہوا ہے بڑی امام الہ, سیون والا الہ, اجمیر والا الہ, دولت شاہ الہ, جھلے شاہ الہ, عبد شاہ الہ, کام والی سرکار الہ, ہوتا قبر سرکار الہ. اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا لا الہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے, حالانکہ فرشتے موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں, نبی موجود ہیں, سارے موجود ہیں, جن موجود ہیں, جبریل موجود ہے, میکائیل موجود ہے, اسرافیل موجود ہے, عزرائیل موجود ہے, سارے موجود ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا کوئی نہیں ہے, تو وہ صحیح, لیکن اللہ کہتا ہے لا
میں نے سوال کیا اللہ یہ سارے موجود ہیں لیکن تو کہتا ہے اللہ کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ہیں لیکن لا الہ، یہ سارے ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. ان میں سے الہ کوئی نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی غوث الہ ہے، نہ کوئی قطب ابدال اولیاء بے مثال صالحین اقطاب اجداد صلحاء علماء انبیاء اولیاء علماء، کوئی بھی امیر فی جلی تقی نبی، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ. مگر الہ ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے. تیرے سجدوں کا جو مقام ہے تو اللہ ہے، تیری نیازوں کا مقام ہے تو اللہ ہے، تیری نظروں کا مقام ہے تو اللہ ہے، تیری دینے کا مقام ہے تو اللہ ہے، تیرے دینے کا مقام ہے تو اللہ ہے. تو 5 وقت کی نمازوں کے اندر اور 20 رکعت تراویح کی ہر رکعت کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اس کا معنی جو ہے نا اللہ اکبر، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولا نعبد غیرک، تیرے کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ مشرک پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی تو اللہ کا اپنا ہے، وہ نبی کا غیر تو اللہ کا غیر تو نہیں ہے. فرشتے تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ اللہ کے غیر تو اللہ کے غیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں سے رشتہ داریوں میں غیر رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری ذات کے علاوہ غیر، میری ذات کے علاوہ غیر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا من دون اللہ سے مراد، تو بولتے ہیں من دون اللہ سے مراد بولتے ہیں. ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو الہ بنا لیا، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اللہ نے قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ اللہ کے دون اللہ یہ ولی ہے اور اللہ کے نبی ولی ہے اور نبی ہے، اور اس کے علاوہ علماء. دون اللہ سے مراد پیر اور مولوی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اپنے رب بنا دیا. معلوم یہ ہو گیا کہ دون اللہ آئے تو پھر اس سے مراد پیر اور مولوی ہوا کرتے ہیں. اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ ہاں اللہ کریم فرماتی ہے یہ کلمہ میرے پیغمبر نے تعلیم دی ہے اور تم یہ نہ کہا کرو کلمہ کو ہیں سارے مسلمان ہیں، کسی کے ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اگر شک نہیں کرنا چاہیے تو اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ بھی کچھ اللہ کیوں کیتے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کیا کرتا ہوں حتی یمیزا خبیثا من الطیب، یہاں تک کہ میں اللہ گندے کو ستھرے سے الگ نہ کر دوں، گندے کو ستھرے کے درمیان تمیز نہ کر دوں. اس وقت تک میں اللہ تمہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑوں گا. تمہیں تمہارا جو کلمہ تم نے پڑھا اسی حالت پہ میں اللہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتی ہیں سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء
المؤمنین، اپنے دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ. یہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں. ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس تو لوگ کہتے ہیں جی کافر، یہ تو کافر پھر ہندوستان والے ہو. نہیں، اس ملک پاکستان میں کافر ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد قبر پرستی کرتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، مردوں سے مدد مانگتا ہے، یہ مشرک ہے. اور ایسا مشرک مرتد ہے. اسی کو کافر کہا، اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ کافر کہا گیا ہے. ہاں، اگر جیسا کافر آپ تلاش کرتے ہو ویسا تو پاکستان میں ملنا ہے ہی نہیں ہے. اور اگر پاکستان کے جو مشرک ہیں ان کو اگر آپ کافر نہیں سمجھتے ہو تو پھر اللہ کی قسم انڈیا والے بھی کافر نہیں ہیں. انڈیا والے بھی کافر نہیں. اگر یہ کافر نہیں ہے، ہاں اللہ کے پیغمبر کو وہ بھی مانتے ہیں، محمد کو محمد وہ بھی. آپ دیکھیں میڈیا پر وہ رسول اللہ نہیں مانتے لیکن محمد کو مسلمانوں کا رسول مانتے ہیں. اپنا ان کا ایمان جیسا بھی ہے. اور یہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یہ اتنا پرلے درجے کا مرتد ہے. ایسے مرتد کا حکم اس کافر سے سنگین ہے. اس مرتد کا حکم اس کافر سے سنگین ہے، سخت ہے. میرے بھائیوں، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھو لیکن ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بولو، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کھاؤ پیو، سب سے پہلے اپنا عقیدہ بناؤ کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، عالم الغیب، مختار کل، تصرف رکھنے والا، حاضر و ناظر ہے تو کون ہے؟ اللہ. جو کہ نبی بھی حاضر ناظر ہے، دڑھلے نال روزہ کھا رہے ہیں. میری اجازت ہے. جو نبی کو حاضر ناظر مانتا ہے، نبی کو مختار کل مانتا ہے، نبی کو عالم الغیب مانتا ہے، اور نبی کو اسباب سے اوپر ہو کے سننے والا سمجھتا ہے. نبی سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، جبکہ اسباب نہیں ہے. اسباب کہاں ہے؟ روح ہے، یہ اسباب ہے نا. تو ایک اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ کو کانوں کی ضرورت نہیں ہے، نزدیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دور، اللہ دور اور نزدیک کی تو بات نہیں. اللہ تو نزدیک ہی نزدیک ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرات سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ جب دور و پاس کی بات آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر. یہ مدد کرنا، نصرت کرنا، دعا کو قبول کرنا یا پکار کو سننا، یہ خاصیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ مخلوق میں سے بشمول نبی کے، پیغمبر کے کسی میں بھی نہیں سمجھنی. اگر سمجھے گا تو یہ بندہ مشرک ہوگا. یہ بندہ کیا ہوگا؟ سیکھو ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اگر ہم بلائیں پکارے تو اللہ کے نبی سنتے ہیں. جبکہ اللہ کے پیغمبر میت ہیں، بہت ہو چکے نا، وفات پا چکے. صحابہ کرام نے اللہ کے پاک پیغمبر کو دفن فرما دیا.
اب اللہ کے پیغمبر کے اسباب سننے والے ختم ہو گئے، روح بھی نہیں اور کان بھی. کان تو تب ہوتے چلتے جب روح ہوتی نا. روح کے بغیر تو کان سننے کی قدرت نہیں رکھتے. وہ اب اسباب ختم ہو گئے. اب جو نبی کے سما کا قائل ہوگا یہ ما فوق الاسباب قائل ہوگا، جبکہ ما فوق الاسباب سما یہ اللہ کی ذات کی خاصیت ہے، اللہ کا کمال ہے. مخلوق میں سے کسی نبی ولی کسی کا کمال نہیں ہے. اگر ایسا عقیدہ کوئی بندہ رکھتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں روزے رکھنے کی، اسے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو کہے میں قبر میں جاتا ہوں آواز لگاتا ہوں، بابا سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. اس نے ما فوق الاسباب سما اور جواب کے اوپر قادر مانا ہے اس مردے کو، جو کہ شرک ہے. جو کیا ہے؟ شرک ہے. ایسا شرک کرنے والا مشرک ہوگا. ایسے مشرک کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غیب کا علم یہ اللہ کی خاصیت ہے. یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. کوئی یہ کہے فلاں بابا بھی غیب جانتا ہے، فلاں سرکار بھی غیب جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ نبی کی ذات کو بھی جو عالم الغیب سمجھتا ہے، غیب کا علم جاننے والا، یہ مشرک ہے. ایسے مشرک کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. میرے خیال میں یہ مذاق ضروری تھی. آج تک میں عقیدہ کرتا ہوں، پتہ نہیں لوگ آپ عقیدہ کس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ عقائد ہے، یہ عقائد ہے. ہاں. اور جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. بولو اللہ کا. اگر اس نے قبر پہ سجدہ کیا یا غیر زندہ کو سجدہ کیا، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ نبی ہے یا غیر ولی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو سجدہ تعظیماً کیا یا سجدہ عبادت کیا، تعظیم کے لیے کیا یا عبادت کے لیے کیا، یہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے والا مرتد ہے، مشرک ہے. اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عقائد ہے. لہذا ان عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے یہ عقیدے رکھتے ہوئے آپ روزہ رکھیں، آپ نماز پڑھیں. انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، قرآن مقدس کا وعدہ ہے، پیارے پیغمبر کی زبان کا وعدہ ہے، انشاءاللہ آپ جنت کے حقدار ہیں. اگر ان عقائد سے ہٹ کر کوئی دوسرا عقیدہ رکھیں گے، جن عقائد کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر دوسرے رکھیں گے، سجدے کا، استمداد کا، مدد طلب کرنے کا وغیرہ وغیرہ، یہ رکھے گا، پھر روزہ رکھے گا، جتنی نمازیں پڑھے، 70 حج بھی کرے، ابو جہل کی طرح حبطت اعمالہم، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں. لہذا اللہ نے حکم دے دیا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ. او لوگو تقوی اختیار کرو، او لوگو اللہ کی نافرمانی سے بچو، رسول کے عمل کی نافرمانی سے بچو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. میں اللہ تمہیں تقوی کا حکم اس لیے دے رہا ہوں، انکم ملاقوہ، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اللہ جب ہم تجھ سے ملاقات کریں گے تو پھر کیفیت کیا ہوگی، پھر حالات کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے میں اللہ خوشخبریاں دیتا ہوں. ایمان والوں تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں. اگر ایمان لے کے سلامت حالت میں حفاظت کے ساتھ
ایمان کو لے کے میرے دربار میں آ گئے ہو، میں اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تم میری جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ باقی دنیا والے جتنے بھی اعلان کریں روزہ دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، جب تک ایمان نہیں ہوگا نہ اللہ نبی کے پیارے بن سکتے ہو نہ جنت کے حقدار بن سکتے ہو۔ جنت کا حقدار بھی وہ ہوگا جو نبی کا پیارا ہوگا، اور نبی کا پیارا بھی وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پہ جا رہے ہیں، ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا زمین پہ ملا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اٹھا کے اپنے کرتا مبارک میں رکھ کے اسے یوں رگڑ کے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد پیچھے پھر لوٹے صحابہ کرام کی طرف، کہنے لگے او میرے صحابہ آج 11 دن ہو گئے ہیں میں محمد نے کچھ نہیں کہا۔ کتنے دن؟ 11۔ اتھے 11 گھنٹے گزر جنہوں کے مر گئے، موت آج ہوگا بہت سخت۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں آج 11 دن کی بھوک میں محمد کے اوپر ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ دانہ کھجور کا میں محمد کھا لوں، لیکن تقوی مجھے نہیں کھانے دیتا۔ تقوی یہ چھوٹی دولت ہے، یہ اکثر میرے جو جمعے کے عنوان ہوتے ہیں ان میں تقوی کا ذکر آ جاتا ہے، تو یہ میں جان بوجھ کے لے کے آتا ہوں۔ تقوی چھوٹی چیز نہیں ہے، ایمان کے بعد بھی اگر اللہ نے تقاضا کیا ہے تو تقوی کا کیا ہے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، معلوم یہ ہو گیا ایمان سے بڑی دولت تقوی ہے، ایمان سے بھی بڑی دولت تقوی ہے۔ ایمان کے بعد اگر ایمان سے بھی بڑھ کر کوئی کیٹیگری ہے تو وہ تقوی کی ہے۔ سپرلیٹو ڈگری کا ایمان جو ہوتا ہے نا وہ تقوی ہے، سپرلیٹو جس کو ہم کہتے ہیں بہترین، اچھا، بہتر، بہترین، سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا او میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں اس کھجور کے دانے کو کھا لوں، لیکن تقوی مجھے نہیں کھانے دیتا۔ کیوں؟ مجھے خطرہ ہے اس راستے پہ کوئی قافلہ گزرا ہو اور قافلے نے صدقے کا مال اپنے قافلے کے ان جانوروں کے اوپر، خچروں، اونٹوں کے اوپر سوار کر کے لاد کے لے گئے ہوں، اس صدقے کے مال میں سے یہ کھجور کا دانہ گرا ہو، میں اسی بنیاد پہ اس کو نہیں کھاتا ہوں۔ معلوم یہ ہو گیا اللہ کے پاک پیغمبر نے ساری امت کو تعلیم یہ دے دی ہے کہ شک سے بچ جایا کرو، شکے والی تے بھی ٹہ نہ جایا کرو، جتھے شک بھی پہ جاوے تو تھے بچ جاؤ۔ ادھر کیا کہتے ہیں وہ جی جتنے تک پکا پتہ نہ ہوئے نا، پکا پتہ، جب تک پکا پتہ نہ ہو کہ پکا مرتد ہے اس وقت تک ہم نہیں چھوڑ گئے۔ اور اس نے سند تو باہر لگائی بھی نہیں ہے مسجد کے باہر کہ میں مرتد ہوں، سرٹیفکیٹ نہیں نہ لٹکائے نا یا لائسنس ہے، یہ ہم بس دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، چہرے سے اچھا معلوم ہوتا تھا، چہرے سے وہ اچھا معلوم باشرہ تھا۔ جیسی تمہارے اندر شریعت ہے ویسا ہی تمہیں باشرہ بھی نظر آتا ہے۔ جو اپنے اندر شریعت ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، وہ ایمان کی حفاظت دودھ کی طرح کرتا ہے۔ کس کی طرح؟ دودھ کی طرح کرتا ہے۔ اور دودھ ایک پیالی میں ہو، اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ دودھ اس میں سے گرنے نہ پائے۔ کیوں؟ یہ دودھ زمین پہ بھی نہ گرے، یہ دودھ ضائع بھی نہ ہو۔ زمین پہ گرے گا تو گناہ بھی ہوگا اور ضائع بھی ہوگا، دونوں خطروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان کی بھی مومن حفاظت کرتا ہے،
ایمان کی ایمان لے آنے کے بعد کھچ خانہ پڑتا ہے کہ پیر دی مرضی آوے تو وہ ڈاکہ مار چھوڑے تھے، مولوی دی مرضی آوے تھے وہ امام پہ ڈاکہ مار چھوڑے. نہیں، ایمان بڑی محفوظ چیز ہے اور یہ ایمان تیری حفاظت کرے گا جہنم سے اگر دنیا میں تو اس کی حفاظت کرے گا. دنیا میں ایمان کی حفاظت تو کر، روز قیامت کے اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان جہنم سے تیری حفاظت کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عمل بھی کرو گے ہاں، ارادے لکھوا دو یا ویسے بھی ہے ارادہ. ہاں، ایمان بہت بڑی دولت ہے بھائیو، ایمان بہت بڑی دولت ہے. اور دور حاضر کی سائنس جو ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آج اس زمانے میں اوسط عمر جو ہے، ایوریج ایجز لوگوں کی زندگیاں وہ 50 نہیں تو 60 سال، یہ ایوریج جا رہی ہے. 70 کی بھی ہے لیکن یہ ایوریج ابھی آنے والے دور میں بتا رہے ہیں. تو میں اپنے اوپر سب سے پہلے قیاس کرتا ہوں، میری عمر 40 سال، مزید 20 سال اگر 60 ملے تو پتہ تو ایک منٹ کا بھی نہیں ہے مسجد سے باہر نکلنے موقع ہے. لیکن انہوں نے جو اوسط لگائی ہے اس حساب سے 60 بھی نہ کریں، 50 اور 55 کرنے 15 سال کی آسائش کے لیے دائمی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں. 15 سال اچھے گزر گئے تو کیا فائدہ؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے وہاں پہ 50 55 60 100 کی قید نہیں ہے. وہ ایسی عمر ہے، ایسی زندگی ہے جس میں بڑھاپا نہیں ہے، جس میں بڑھاپا نہیں ہے. اس میں کمال ہی کمال ہے، اس زندگی میں زوال نہیں ہے. اس کمال والی زندگی کو زوال والی زندگی میں ہم لوگ قربان کر رہے ہیں. لہذا جو بچ گئی ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے، ایمان لاؤ، ایمان کا قبول کرو، ایمان کی حفاظت کرو. اس حفاظت اور عقائد مضبوط رکھو، اپنے عقائد مضبوط رکھو، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد بناؤ. یہ عقائد بن گئے، یہ ایمان مل گیا، عمل کی کوتاہی اللہ معاف فرمائیں گے، عقیدے کی کوتاہی معاف نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا